نہیں نکلے گی، کیونکہ ایک حافظ خاندان کی شان ہوتا ہے، ایک عالم پریوار کی آن ہوتا ہے۔ اگر ڈاکو بھی ہو بیٹا حافظ ہو جائے، لوگ کہتے ہیں یار اب تو شرم کر بیٹا حافظ ہو گیا، مسجد میں آ کے بیٹھتا، لوگ کہتے ہیں اب تک چوری کرتا رہا، مسجد میں آیا کہتا یار کیا کروں، میں شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے، رب نے میرے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دیا ہے۔ یار یہ برکتیں ہیں اس کی، یہ گھر میں آ جائے تو خاندان کے گناہ چھٹا دیتا ہے۔ لیکن ہمیں تو بیماری لگی ہے نا، MBBS اور IAS کی، بنو سب کچھ لیکن قرآن اور دین پہلے سیکھو، دین پہلے سیکھو۔ یہ جو ڈاکٹر سرنجوں میں پانی بھر بھر کے لگا رہے ہیں نا، پانی بھر بھر کے، اگر دین والا ہوگا نا، کسی نے حضور کی شریعت پڑھی ہوگی تو قسم خدا کی جب انجیکشن یا گولی اٹھائے گا دوا بعد میں دے گا، مدینے والے پہ درود پہلے پڑے گا۔ دوا کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا حضور پہ درود پڑھنے سے اللہ شفا عطا کرے گا۔ اس لیے اس کو وظیفہ بنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا بھائی مسجد میں جاتے ہو نا تو وہ چنے بھی پورے جو پڑھتے ہیں نا تو وہ بھی الٹا سیدھا کلمہ پڑھا، پہلا تو آتے ہی نہیں، تو بھائی 1.5 کوئنٹل چنے بٹ گئے لیکن سوال آ گیا 75,000 کلمہ پورا نہیں ہوتا ہے، پھر بھی ابا پٹ رہا قبر میں۔ تو بھائی صحیح کلمہ پڑھنے والے چنوں پہ بیٹھا کرو اور سچائی کے ساتھ چنے پڑھا کرو، اور میت والوں سے گزارش ہے 90 کلو 70 کلو چنے مت لاؤ۔ آج کے بھنے ہوئے چنوں کی آپ قیمت ان کی تعداد پوچھیں علماء سے، ہمارے بزرگوں سے، اتنے ہی لا کے رکھو، لالچ میں مسجد میں مت جا۔ آج تو لالچ میں جائے گا، کل کوئی تیری جنازے میں اور میت میں لالچ میں آئے گا، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بول کیوں نہیں رہے، کھا کے بیٹھے ہو کیا چنے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ سچائی کے ساتھ چنے پڑا کرو، تمہارے بھی سچائی کے ساتھ چنے پڑے جائیں، دھوکہ نہ کیا کرو اور چنوں کے لیے لڑا نہ کرو، مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو ٹھیک، کبھی اللہ کی رضا کے لیے بھی کام کر لیا کرو۔ اپنے پیچھے قرآن کا حافظ چھوڑے، قرآن کا قاری چھوڑے، تاکہ تو قبر میں ہو، تیرا بیٹا جہاں بھی ہو وہاں سے ہاتھ اٹھائے، خدا کی رحمتیں تیری قبر میں اترنا شروع ہو جائے۔ آج سے یہ کام کرنا ہے۔ مسجد میں پیٹیاں کافی ہو تو بیٹی سارے بولے بیٹی کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ صفے لائیں گے، پنکھے لگائیں گے، مدرسے میں فریج لگائیں گے، مدرسے میں طلبہ کو کھانا کھلائیں گے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، وہ بھی سن لو اور بات ختم کر لو، اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ اور ایک صاحب نے حضور کو خواب میں دیکھا، بڑا نیک آدمی تھا نا، تو وہ اس کا عمل تھا وہ روز ایک روٹی خدا کے نام میں صدقہ کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کو بھی یہی بیماری ہوتی ہے نا، اللہ ہی دے گا اور جو بھی کرنا اللہ ہی کے لیے کرو۔ مطلب کہنا تو یہ ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں صرف اللہ دیتا ہے، مگر دیتا وسیلے سے، ٹھیک ہے؟ کہتے جلسے میں بیٹھ کے نبی نبی کرتے ہو، کیا ملتا ہے؟ اللہ ہی اللہ کرا کرو۔ رب نے فرمایا محبوب جان تو ذکر کا ذکر ہے، میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا ڈالا ہے، جو تیری باتیں کرے گا اسے میری باتوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ مسائل ہے۔ تو وہ روز ایک روٹی صدقہ کرتا تھا۔ ایک دن سویا خواب میں حضور آ کے فرمانے لگے روز رب کی دعوت کرتا ہے، اپنے نبی کو بھول جاتا ہے۔ عاشق تھا، تڑپ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ایسا کب ہوا ہے؟ رب کہاں دعوت، رب کی دعوت کوئی کرتا ہے؟ وہ تو کھاتا ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تو روز ایک روٹی اللہ کے نام پہ صدقہ نہیں کرتا ہے؟ کہا جی کرتا تو۔ فرمایا تو تجھے اس روٹی سے اللہ کی دعوت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تڑپ گیا، کہنے لگا حضور پھر آپ کی دعوت کیسے ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا تیرے گھر کے پیچھے میرے قرآن پڑھنے والے رہتے ہیں، کبھی تیرے گھر میں اچھا کھانا بنا کرے گا تو تھوڑی سی روٹی تھوڑی سی سبزی لے کے انہیں کھلا دیا کر، کھانا مدرسے والے کھائیں گے، دعوت کا ثواب تجھے میری دے دیا جائے گا۔ یہ کتنی عظمت والی ہے۔ اس لیے اور کئی بار نہ میں گزارش کروں گا جب کسی کے گھر قرآن والے کھانا کھائے نا تو ان سے کہا کرو پیارے اپنی انگلیاں سالن میں ڈال دیں۔ لوگ کہتے ہیں نا نا انگلی مت ڈالنا کھانا خراب ہو جائے گا، میں کہتا ہوں ان کی انگلیاں ڈلوایا کرو، اس لیے کہ جب ان کی انگلیاں تمہاری سبزی سے لگتی ہیں اللہ انگلیوں کے ذریعے اس میں برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ ڈلوایا کرو ان کی انگلیاں۔ تو اب کیا کرنا ہے، سمجھ گئے نا میری بات؟ مدرسوں کا خیال رکھیں گے،
آپ تو ویسے بھی رکھتے بڑے نصیب والے ہیں ماشاءاللہ، جس میں ایک کو حافظ بنا لیا بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، جس نے 6 حافظوں کو روٹی کھلا کے پالا ہو، 5 کو کھلایا ہو، حافظ و قاری بنایا ہو، اس کے نصیب کتنے اچھے ہوں گے۔ اس لیے میری قوم ضروری ہے۔ آج ہمارے مدرسے ٹارگیٹ اس لیے ہے کہ ہماری قوم کا سب سے مضبوط قلعہ اور ستون اگر کوئی ہے تو مدرسے ہے، اس لیے انہیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دنیا کو بتا دو یہ ادارے، یہ مدرسے تمہاری بھیک پہ نہیں چلا کرتے، یہ ادارے، یہ مدرسے مدینے والے کے کرم پہ چلا کرتے، اور واقعی حضور کے کرم پہ چلتے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جن مدرسوں میں کھانے کا انتظام نہیں ہو، بچے فاقے سے ہو، یہ تمہارے دروازے پہ نہیں جاتے، یہ رات کو مصلی نہیں چاہتے، کہتے یا رسول اللہ گھر بھی آپ کا، مہمان بھی آپ کا، یہ بھوکا گھر رہا، ہماری رسوائی نہیں ہوگی، دنیا آپ کو کیا کہے گی؟ یہ رو کے دکھا دیتے ہیں، صبح ہونے سے پہلے رزق مدینے سے بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر تمہاری جیب سے مدرسے میں پیسہ آیا تو یہ مت سوچنا تم نے دیا ہے، شکر ادا کرنا مصطفیٰ نے تجھ سے کہا ہے تب تو دے رہا ہے، حضور نے کہا ہے تب تو دے رہا ہے، یہ سوچ کے دیا کرو، وہ احسان نہ جتایا کرو۔ وقت بہت ہو گیا ورنہ احسان بھی بتاتا، ایک بوری دے کے 3 بار کہہ رہا، یاد ہے نا میں نے بوری دی تھی، یاد ہے نا میں نے اس میں کٹا دیا تھا، سیدھے 1 کٹا دے کے جنت تیرے باپ کی ہو گئی۔ مجھے وہ ٹھیکیدار مولوی لا کے دے تو یہاں بیٹھے بیٹھے جنت دے کے جائے، اور رب نیاز ہے، چاہے تو ایک اشارے میں بخش دے، اور نہ چاہے تو وہ لاکھوں برس کی عبادت ہم پہ مار دیتا ہے۔ بس یہ دعا کیا کرو اللہ ہماری محنتوں کو قبول کر لے، اگر 10 روپے بھی دو تب بھی یہ دعا کر اللہ قبول کر، 10 کروڑ بھی دے دو تب بھی یہ دعا کرو اللہ قبول کر، اس لیے کہ اگر وہ نہ چاہے تو تیرے کروڑ بھی منہ پہ مار دے گا، اور اگر وہ چاہے گا تو ایک گھونٹ تم نے کسی طالب علم کو پانی پلا دیا نا، اللہ اسی کے بدلے میں بخش دے گا۔ کریم ہے، رحیم ہے، وہ ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کتنا؟ سارے بولے کتنا؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کسی سے، یار بتا تو جنت میں جائے گا کہ دوزخ میں؟ اس نے کہا جنت میں۔ کہا بڑا کرا دعویٰ ہے تیرا؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں اتنا پکا دعویٰ کیا؟ تو اس نے کہا دعوے کی وجہ یہ ہے کہ تو بتا، اگر اللہ قیامت میں میری ماں پہ میرا حساب چھوڑ دے کہ جا تیرا فیصلہ تیری ماں کرے تو بتا میری ماں مجھے کدھر بھیجے؟ اس نے کہا یار ماں تو ماں ہے، وہ تو پھر گناہ بھی ہوگے تب بھی کہے گی جا جنت میں چلا جا۔ تو اس نے کہا بس اگر ایک ماں کو اتنا پیار ہے پھر رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کا کرم تلاش کرنا ہے، ہمیں اس کا رحم تلاش کرنا ہے، ہمیں اسے راضی کرنا ہے۔ جوانوں راضی کرنا، وقت دیا کرو دین والوں کے لیے، وقت دیا کرو قرآن والوں کے لیے، اور صرف بیٹے مت پڑھاؤ، بیٹیاں بھی پڑھاؤ۔ کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا عورتوں پہ تقریر کر دی ہو، ہم عورتوں پہ تقریر کریں تو حضرت اپنی بیوی کو جا کے مارے، ذرا سنی نا وہ مولوی کیا کہہ کے گیا؟ ابے بابلے ہم نے تیری بیوی سے نہیں تیری بیٹی سے کہا۔ اگر بندہ اپنی بیٹیوں کو سمجھانا شروع کر دینا تو پھر کسی کی بیوی خراب نہیں ہوگی۔ ہم صرف بیویوں کو سمجھاتے اس لیے بیویاں نہیں سدھر رہی، بیٹیوں کو سمجھاؤ تاکہ پھر کسی کے گھر کی بہو خراب نہ ہو۔ صرف بیٹوں کو قرآن مت پڑھاؤ، بیٹیوں کو بھی قرآن پڑھاؤ۔ کئی لڑکیاں پی کرتے کرتے پیا کر گئی، اس لیے ضروری ہے بیٹیوں کے پیا اور پیے کے چکر میں نہ پڑو، بیٹیوں کو دین سکھاؤ۔ میں جانتا ہوں تیری بیٹی کے پاس قرآن کی ڈگری ہوگی تو کوئی تجھے سیلیوٹ نہیں کرے گا، لیکن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مر کے تیری بیٹی قاریہ بن کے قرآن کی قبر میں پہنچے گی، کوئی کہے گا پدھان کی بیٹی کا جنازہ ہے، کوئی کہے گا صاحب ٹھیکیدار کی بیٹی کا جنازہ ہے، فرشتے کہے کہ چپ ہو جاؤ یہ قرآن کی قاریہ کا جنازہ جا رہا ہے، کنیز رابعہ وصفیہ کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ ڈگری سب سے بڑی ڈگری ہے، پڑھائیں گے بیٹیوں کو بھی انشاءاللہ، زور سے بولو، بیٹیوں کو بھی عالمہ بنا دیں، قاریہ بنا دیں۔ کم سے کم بیٹی اور بیٹے پڑھے ہوں گے تو اگر چین سے جی نہ سکے چین سے مر تو سکو گے۔ اس کے اور بھی کتنے فائدے میں نے بھی بتائے تھے، پریوار کا، رشتوں کا، ماں باپ کے احترام کا، خاندان کی قدر و قیمت کا، بہت ساری باتیں میں نے کر دی تھی لیکن وقت پورا ہو چکا۔